آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر نے بھی اس کو روایت کیا، اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ حضور نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں اگر تیرے پاس وہ ہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے۔ اگر چار چیزوں کا سرمایہ تیرے پاس ہے پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے، فلا علیک، تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ چار چیزوں کو تجھے عطا کر دیا گیا، یہ چار چیزیں تجھے ودیعت کر دی گئی۔ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی لیکن یہ چار چیزیں، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات کی سچائی، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا۔ حالات ایسے ہیں، دل کی حالت ایسی ہے، طبیعت ایسی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے اوکھے ویلے پھنس بھی جائیں تو پھر بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہجرت کی شب ہے، حضرت صدیق اکبر حضور کو لے کر کے جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گرفتاری پر ابو جہل نے جو انعام رکھا تھا وہ بہت بڑا تھا، 100 سرخ اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی اور بہت کچھ انعام اور اکرام اور تکریمات رکھی تھی۔ اب ایک شخص جو حضور کو جانتا نہیں تھا، حضرت ابو بکر سے بھی شناسا نہیں تھا، تو پورا عرب ڈھونڈنے نکل پڑا تھا حضور کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور حضور بھی ساتھ تھے۔ اس کو شک پڑا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہی نہ ہو، تو حضرت ابو بکر کو پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر کہیں کہ یہ حضور ہیں اور آقا کریم کا بتاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو پھر ابو بکر کی زبان پہ تو سوائے سچ کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اس مشکل وقت میں پھنس گئے، ایک طرف محبوب علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے۔ عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو تنہا سفر کرنا پڑتا تو چونکہ جس طرح آج کل سڑکیں ہیں اس دور میں سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو جنگلوں کے راستے تھے، صحرائی اور پہاڑی راستے تھے، تو کچھ لوگ ان راستوں کے شناور ہوتے تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے مزدوری پہ اور یا جو ہے وہ مدد کے طور پہ ساتھ لے کر کے ان کی مدد سے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کو عربی میں ہادی کہتے تھے، گائیڈ جن کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اس شخص نے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوئے اور پھر فوراً کہا، ھذا ھادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی گائیڈ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر بتا رہے تھے میرے دل و جان کا ہادی اور مرشد یہی تو ہے نا۔ تو سچ بھی بولا اور جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ سچ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے، اور کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ کسی کو یہ شان دے دے کہ اس کی زبان پہ سچ ہی آتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی اور شے نہ بھی ملے تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ پہلی چیز جو حضور نے فرمائی سنیے، صدق الحدیث، اس کو جو ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہو۔ سچ بولنا کبھی کبھی بڑا اوکھا بھی بن جاتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، سچ آنکھیں پامبڑ مچ دینے۔ جب بندہ سچ کہے تو مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں، اور آج کے اس دور میں جھوٹ کو فن جانا جاتا ہے، لیکن جو حق کی راہوں کے مسافر ہوں ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ان کی زبان سے سوائے سچ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایک ایک میل اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو سچ ہی مومن کا مزاج ہے اور مومن کی زندگی ہے۔ تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئی ان میں سے پہلی چیز سچ، دوسری چیز وحفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، وہ امانت مال کی صورت میں ہو، وہ قومی ملکی شخصی راز کی صورت میں ہو۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کیا کرتے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو گئے، ورنہ پیسے دیکھ کر کے تو بڑوں بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر لوگ چائے کے پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں،
آج کل تو جو ہے وہ چند ٹگوں پہ ایمان فروخت کیا جا رہا ہے۔ حضور نے اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور پھر فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے لوگ ایمان بیچا کریں گے۔ تو یہ آج دور آیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹا بولوں، اگر جھوٹی قسم نہ اٹھاؤں تو جو ہے وہ میرا سامان ہی نہیں بکتا۔ واقعی تیرا سامان نہیں بکتا، چونکہ تیرا مقسوم حرام لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تو سچ بولنے کی عادت اختیار کر لیتا تو اللہ سچائی میں وہ برکت رکھی ہے جو کسی اور شے میں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر ساتھ امانت کے اندر خیانت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تیسری چیز وحسن الخلق، اور حسن خلق، اچھا خلق، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور برتاؤ کا اچھا طریقہ۔ ہم نے خلق کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو ہنس کے ملنا یہ اچھا خلق ہے۔ یہ خلق میں شامل ضرور ہے، لیکن صرف ہنس کے ملنا اور پھر جڑیں کاٹتے رہنا، خیانت کرنا، اور پشت کے پیچھے جو ہے وہ غیبت کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ منافی ہے ساری چیزیں حسن خلق کی۔ حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک اچھا اخلاق اور اچھی عادات کا حامل ہو۔ صرف مسکرا کے مل لینا اور باقی اپنے لچر انداز وہی رکھنا، یہ حسن خلق کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ حسن خلق کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل حسن خلق یہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز وعفت مطعم، اور لقمے کی پاکیزگی، رزق پاک ہو۔ رزق کی پاکیزگی اللہ کے قرب کا سبب ہے، باطن کی روشنی اور اجالوں کا ذریعہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچا ہے، یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ کا گھر سامنے ہے اور ہاتھ اس نے لمبے، اشعث اغبر، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے لمبے سفر کی وجہ سے، حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی لمبے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، لیکن جو کھایا ہے وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو لباس پہنا وہ حرام کا، جو غذا دی گئی ہے اس کو وہ حرام کی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ سفر کی حالت بھی ہے، لمبا سفر بھی کاٹا ہے، دکھ مصیبت بھی صحیح ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں کا حق مار کے، غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں، تو تمہاری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ جس کا لقمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر قبولیت دعا کی۔ تو یہ چار چیزیں حضور نے فرمایا جس کو مل گئیں۔ کون کون سی؟ ایک بات میں سچائی، دوسرا امانت میں حفاظت، تیسرا حسن خلق، اور چوتھا رزق کی پاکیزگی۔ اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ملی تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں، باقی کائنات کی ہر شے اس کے پاس ہے، تو وہ کوڑی مول نہیں اس کا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے۔ اب بد نصیب لوگوں کا مقسوم دیکھیے کیا ہے۔ اربعن من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہے۔ یہاں تو یہ لفظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ یہاں اتنے لفظ بیان فرمائے گئے ہیں، اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا،
جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا. اور جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت، ایک عادت پائی جاتی ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے. جب تک وہ دور نہ کرے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ خصلت اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سبب رہے گی. پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے. آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی ترتیب دیکھ لیں، جھوٹ ایک فن عظیم بن کے رہ گیا ہے. اور یہ علامت میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ بتائی ہے خالص منافق کی، کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے. پھر عرض کی کہ حضور مومن بخیل ہوتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. پھر عرض کی گئی کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا سچائی ہے. تو یہ مومن کی شان ہے. اور منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. اور دوسری منافق خالص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا نہیں کرتا. آج کل تو جس سے وعدہ کریں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے وہ ماری جائے. جس کو پیسے دینے ہو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے میں فوت ہو جائے، مجھے دینے ہی نہ پڑیں. آج کل تو حالات اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو یہ منافقانہ روش ہے کہ وعدہ کیا جائے پھر اس کو پورا نہ کیا جائے. تیسری بات، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اور جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرتا، عہد کی پاسبانی نہیں کرتا، غداری کر جاتا ہے. جو عہد کیے ہوئے ہوں ان کو ہر صورت میں قائم رکھنا پڑتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب آ رہے تھے. راستے کے اندر کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کرو. انہوں نے وعدہ کر لیا، عہد ہو گیا. جب پہنچے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پہ تشریف فرما تھے اور یہ بھی بدر کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سے جا کے ملے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک ایک بندے کی بدر میں ضرورت تھی اور کافر 950 تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی. اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینہ المنورہ میں بھیجا تھا. حضرت عثمان تھے، حضرت ابو لبابہ یا دیگر صحابی. تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اور 2 بندے مل گئے، بہت غنیمت تھی. اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے. معاہدے کی پاسبانی کا درس عین جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا. اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول گیا اور حضور علیہ السلام 3 دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے. صرف قضائے حاجت اور نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے. اور 3 دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا. حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا، صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ. اور منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. الجھاؤ، اختلاف رائے یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے. اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے.
3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں، آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو 2 مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لیں، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ اربعون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں، میری امت میں وہ موجود رہیں گی۔ موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں، تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے۔ پہلی خصلت الفخر فی الاحساب، حسب پہ، اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے حسب پہ اتراتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بھی اتراتے نہیں ہیں۔ دوسری بات وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تان زنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا فلاں برادری سے تعلق ہے، یہ تان زنی نسب میں یہ انتہائی مکروہ اور برا کام ہے، لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فعل بد کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور استسقاء بالنجوم یعنی ستاروں کے معاملے، یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں۔ والنیاحۃ، اور چوتھی چیز جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی سرہانے عورتوں کا بین کرنا، تو یہ بین کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکروہ ہے اور شریعت نے ناپسند کیا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا، منہ پر تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بہرحال موجود رہیں گی۔ اربع من کن فیہ حرمہ اللہ تعالی علی النار، 4 چیزیں اللہ اکبر جس شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آتش سے محفوظ رکھے گا۔ وَعَصَمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مَن مَلَكَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، حین یرغب، جب کسی چیز کی طرف رغبت ہو، وحین یرہب، اور جب کسی چیز سے ڈر ہو اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یشتہی، اور جب سخت بھوک لگی تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یغضب، اور جب وہ غصے میں آیا تو غصے میں بھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اپنے آپ پہ قابو رکھا۔ جو ان 4 مواقع پر اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آتش دوزخ سے بھی اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَأَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، 4 چیزیں جس شخص میں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا
اور اللہ تعالیٰ جل شان اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ من آوا مسکینن، جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دیا، وَرَحِمَ الضعیف، اور کمزور پہ رحم کیا، وَرَفِقَ بِالْمَمْلُوک، اور اپنے غلام پہ ملازم پہ نرمی کی، وَأَنفَقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اور والدین پر مال خرچ کیا۔ تو یہ 4 خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازیاں نصیب فرمائے گا۔ اربع من اوتیہن، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ پہلی چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی جس کو زبان مل گئی، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا جس کو دل نصیب ہو گیا، وبدن علی البلاء صابر، اور مشکلات اور مصائب پر جس کو بدن صبر کرنے والا نصیب ہو گیا، وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ، اور ایسی عورت مل گئی کہ جو اس خاوند کے مال میں اور اپنی جان کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے۔ تو جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، صرف ایک نبی کی نہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا اور حضور سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں سب نبیوں کی یہ سنت ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الحیا، پہلی چیز حیا، یہ سنت انبیاء ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کمواری لڑکی سے جو پردے میں سمٹی ہو اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو حیا نبیوں کی سنت ہے۔ دوسری چیز والتعطر، خوشبو لگانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ اربع من سعادت المرء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں، کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ ان تکون زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو۔ وَخُلَطَاؤُهُ صالحین، اور دوست اس کے نیک ہوں، اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو، بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا، اپنے ہی شہر میں رکھ دیا، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں۔ اربع من الشقاء، اور 4 چیزیں بدبختی سے ہیں، شقاء سے ہیں، شقاوت سے ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، ان کی ایک کتاب ہے معرکۃ الآراء، تصنیف حلیہ شریف، اس کا ایک جملہ مجھے اب یہاں یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بھلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو رونا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت تھوڑا ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ تو رونے کا حکم دیا ہے میرے رب نے۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا
حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں رونا نہیں آتا۔ میرے والد بزرگوار ایک بڑی خوبصورت کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سخاوت بڑی کیا کرتا تھا، اور ویسے بھی اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کا چولہا گرم ہی رہتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا نا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو فقیر کا مزاج ہی یہ ہے کہ اس کا چولہا گرم ہی رہے، تو جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے، حتیٰ کہ مقروض ہو گئے، حتیٰ کہ وقت آخر آن پہنچا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو بابا جی جا رہے ہیں تو اپنا قرض ہی جا کے لے آئیں۔ سارے قرض گاہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہنے لگے بابا جی ہمیں قرضہ جو ہے وہ لٹاؤ۔ بابا جی کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس وقت میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بازار سے ایک بچہ کوئی چیز بیچتا ہوا گزرا، اس نے آواز لگائی تو بابا جی نے کہا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا یہ میرے مہمان، ان کو دے دو، تو بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اس نے شکر کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کر کے یہ سودا بیچنا تھا، میرا ایک جگہ ہی فروخت ہو گیا۔ تو اس نے وہ سارا کا سارا سودا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اتنا بل میرا بنتا ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹھ، جو بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے۔ بابا جی نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دیں گے تجھے بھی دے دیں گے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہوں اور میرے گھر کا چولہا اس وسیلے سے چلتا ہے، تو میں تو صبر نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اچھا وہ رویا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بابا جی کا کوئی ملنے والا تھا، وہ تجوری بھر کر کے پیسوں کی بابا جی کی خدمت میں نظر دینے کے لیے حاضر ہوا۔ بابا جی نے جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کا قرضہ دے دیا، اس بچے کو بھی دے دیا۔ بچہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہم بھی بیٹھے تھے تو کوئی نذرانہ دینے کے لیے نہیں آیا، اس بچے نے جو ہے وہ ابھی ایک بار کہا تو اتنی جلدی انتظام ہو گیا، بابا جی اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بابا جی فرمانے لگے تم بیٹھے تو تھے لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، باقی کے بھی کام بن گئے۔ تو جو اس آنکھ میں بھلائی نہیں ہے جو خشیت الہی میں روتی نہیں ہے۔ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے۔ والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ۔ لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں۔ اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہے، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے۔ تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں۔